والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. حاضرین مجلس، آج تقریباً اختصار کے ساتھ ہم 2-3 ابواب پڑھنے کی کوشش کریں گے. پہلا باب ہے، کل کا جو باب تھا غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا منع ہے، اسی سے ملتا جلتا باب ہے. محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ باب باندھتے ہیں، باب لا یذبح للہ بمکان یذبح فیہ بغیر اللہ. اس بات کا بیان کہ اللہ کے لیے ایسی جگہ جانور ذبح کرنا منع ہے جہاں کسی غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیا جاتا تھا. ایک مقام ہے جہاں غیر اللہ کے لیے کسی بھی طرح کی عبادت کی جاتی تھی، یا غیر اللہ کے لیے وہاں پر جانور ذبح کیا جاتا ہے، یا کسی دور میں جانور ذبح کیا جاتا تھا. آج بھی یا جب بھی انسان قربانی کرنا چاہے تو اس جگہ پر جا کر کے جانور ذبح کرنا منع ہے. کل کا جو باب تھا وہ اس کا تعلق مقاصد دین سے تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرنا کیا ہے؟ شرک ہے. آج یہ ہے آپ اللہ ہی کے لیے جانور ذبح کر رہے ہیں، لیکن مقام بھی ایسا ہو جہاں پر غیر اللہ کی کبھی بھی عبادت نہیں کی جاتی تھی. غیر اللہ کی جہاں بھی عبادت کی جاتی ہے یا کسی دور میں کی جاتی تھی، وہاں جا کر کے قربانی کرنا یا کوئی بھی کام اللہ کی عبادت کا کرنا شرعاً منع ہے، جائز نہیں ہے. اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلی دلیل پیش کیے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ کے نبی کو خطاب کر کے، لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب الطاہرین. منافقین نے مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑنے کے لیے، افتراق کے لیے، انتشار کے لیے ایک مسجد بنائی جس مسجد کا نام تھا مسجد زرار، اور اللہ کے نبی کو دعوت دی کہ اے اللہ کے نبی آپ آ کر کے اس مسجد میں نماز پڑھیں، تاکہ جو لوگ کمزور ہیں، بیمار ہیں، وہ قباء جا نہیں سکتے، قباء کے علاقے میں بنائی تھی، وہ وہاں جا نہیں سکتے، آپ آ کر کے نماز پڑھیں گے. تو چونکہ آپ نے نماز پڑھی تو گویا آپ نے اس چیز کو صحیح جانا، لوگ بھی آ کر کے یہاں نماز پڑھیں گے. اللہ کے نبی اس وقت جنگ تبوک کے لیے نکل رہے تھے. اللہ کے نبی نے کہا جب واپس آ جاؤں گا تب اس معاملے کو دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی جنگ تبوک سے لوٹے تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اللہ کے نبی سے کہا لا تقم فیہ ابدا، آپ ہرگز اس مسجد زرار میں جا کر کے قیام نہیں کریں گے، آپ وہاں جا کر کے نماز نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسجد مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، انتشار ڈالنے کے لیے، اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، اور اس مسجد میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جائے گی. اس طور پر اس مسجد کو منافقین نے تعمیر کی ہے، اور آپ کے لیے ہرگز یہ درست نہیں کہ آپ جائیں وہاں نماز پڑھیں. اللہ کے نبی وہاں نہیں گئے اور آپ وہاں نماز نہیں پڑھے، اور اللہ کے نبی نے اس مسجد کو ڈھا دینے کا، مسمار کر دینے کا حکم دیا گیا اور اس مسجد کو ڈھا دیا گیا. تو گویا ایسا مقام جہاں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی جاتی ہے، جہاں شرک کیا جاتا ہے، جہاں بدعت کو رواج دیا جاتا ہے، جہاں بدعت کی تشہیر کی جاتی ہے، ایسے مقام پر جانا شرعاً ناجائز ہے، درست نہیں ہے. نماز عبادت ہے، نماز عبادت ہے. اس جگہ پر جا کر کے نماز پڑھ نہیں سکتے جو جگہ غیر شرعی ہو، درست نہ ہو، اس لیے اللہ نے منع کر دیا. ٹھیک اسی طرح قربانی بھی عبادت ہے. اس جگہ جا کر کے قربانی ہم نہیں کر سکتے جہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جاتی ہے یا کی جاتی تھی، یا کوئی بدعتی ماحول ہو یا بدعتی چیزوں کو وہاں پر انجام دیا جاتا ہو.
ایسی جگہوں پر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے انسان کو نہیں جانا چاہیے۔ جو بھی شخص ایسے مقام پر جاتا ہے جہاں شرکیہ کام کیے جاتے ہیں یا بدعتوں کو فروغ دیا جاتا ہے، ایسے موقع پر 3 مفسدے، 3 خرابیاں لازم آتی ہیں۔ سب سے پہلی خرابی، آپ ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں شرکیہ کام انجام دیے جاتے ہیں، پہلی خرابی یہ آتی ہے کفار میں اور اس مسلمان میں مشابہت لازم آتی ہے۔ وہاں پر کفار عمل کرتے تھے، آپ بھی جا کر کے وہاں پر عمل کریں گے تو گویا آپ نے ان کی مشابہت اختیار کی۔ دوسری بات یہ لازم آتی ہے کہ عام سیدھا سادے لوگ آپ کو دیکھ کر کے بدگمان ہو سکتے ہیں، آپ کو دیکھ کر کے بدگمان ہو سکتے ہیں۔ آپ وہاں گئے، جا کر کے آپ کا مقصد اللہ ہی کی عبادت تھا، آپ کا مقصد اللہ ہی کے لیے کام کرنا تھا، لیکن سیدھا سادہ انسان سمجھتا ہے کہ آپ جا کر کے وہاں پر اس جیسا ہی کام کرنے لگے ہیں۔ تیسری بات یہ لازم آتی ہے کہ آپ مشرکین وہاں پر جو عمل کرتے تھے، آپ کے وہاں جا کر کے عمل کرنے سے ان کے اس عمل کو قوت ملتی ہے۔ ایک تو مشرکین کر ہی رہے ہیں، ہم بھی جا کر کے کریں گے تو گویا ہم نے ان کی بات کو اشارتاً یا کنایتاً صحیح جانا، اس لیے ہم وہاں گئے، ان کے اس شرک کو، ان کی اس بدعت کو تقویت ملتی ہے۔ اسی لیے اس طرح کے جو مقام ہیں جہاں بدعت انجام دی جاتی ہے، جہاں شرک کیا جاتا ہے، انسان کو ہرگز نہیں جانا چاہیے۔ علماء یہاں تک لکھتے ہیں، علماء یہاں تک تنبیہ فرماتے ہیں کہ ایسی جگہ جہاں پر سال ہا سال عرس لگتا ہے، میلہ لگتا ہے، اور اس میلے میں غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے یا کسی پیر کا عرس منایا جاتا ہے، انسان وہاں جاتا ہے تجارت کی غرض سے۔ مثلا غیر اللہ کی عبادت کا میلہ لگا ہے، وہاں ایک انسان جاتا ہے فروٹ بیچنے کے لیے، پھل بیچنے کے لیے، ناریل بیچنے کے لیے، اگربتی بیچنے کے لیے، اور اس انسان کو پتا ہے کہ یہاں سے یہ شخص اگربتی خرید کر، ناریل خرید کر، فروٹ یا پھل خرید کر جا کر کے غیر اللہ کے لیے رکھے گا، غیر اللہ کے لیے بتیاں جلائے گا، غیر اللہ کے لیے ناریل پھوڑے گا، غیر اللہ کے لیے پھل وہاں پر رکھے گا۔ آپ کا مقصد غیر اللہ کے لیے پھل دینا نہیں، آپ کا مقصد غیر اللہ کے لیے اگربتی دینا نہیں، آپ کا مقصد ناریل غیر اللہ کے لیے دینا نہیں۔ ناریل فی نفسی حلال ہے، پھل حلال ہے، اگربتی حلال ہے، لیکن آپ پیسوں سے بیچ رہے ہیں، لیکن خریدنے والا کیا کرتا ہے؟ جا کر کے غیر اللہ کے نام پر اس چیز کو رکھتا ہے۔ توحید کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ایسی جگہ پر جا کر کے، گرچہ وہ تجارت حلال ہے، آپ وہاں پر فروخت نہیں کریں گے، یہ چیز درست نہیں ہے۔ اور ایک ایسا مقام ہے جہاں کسی بدعتی کی تعریف کی جاتی ہے یا کسی بدعت کو فروغ دیا جاتا ہے، ایک ایسا نمائندہ جو سلفیت کے حوالے سے مشہور ہے، یا پھر ایسا شخص جو اہل الحدیث کے حوالے سے مشہور ہے، ایسا شخص وہاں جاتا ہے اور ان بدعتیوں کے بیچ رہتا ہے، یا ان بدعتیوں کے ساتھ رہ کر کے اسٹیج شیئر کرتا ہے، یا ان بدعتیوں کی جو کچھ باتیں ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر کے خاموش رہتا ہے، تو گویا ہم نے بھی ان کی اس چیز کو صحیح جانا۔ لوگ بدگمان ہو سکتے ہیں کہ جس شخص کے متعلق وہاں پر لوگ جمع ہیں، یا جس چیز کی تشہیر کرنے کے لیے، یا جس بدعت کے لیے لوگ وہاں پر جمع ہیں، ایک اہل الحدیث کے وہاں جانے سے، ایک موحد کے وہاں جانے سے آپ کو بھی اس جیسا سمجھ لیا جاتا ہے، یا پھر وہاں پر جو کام انجام دیا جاتا ہے آپ کو بھی اس کام کی رضامندی ظاہر کرنے والا سمجھ لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی بدعتی کی وفات ہو جائے اور وہ اپنی بدعت کے حوالے سے بڑا مشہور اور اس نے بہت سارے اچھے کام بھی کیے ہیں، آپ اس بدعتی کے پاس یا اس بدعتی کی تعریف میں جو جلسہ منعقد ہے آپ وہاں جاتے ہیں، گویا آپ کو دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس بدعتی سے راضی تھے، جو کچھ اس بدعتی نے کام کیے ہیں وہ کام اچھے تھے، اسی لیے آپ گئے، اور آپ کو نمائندہ سمجھنے والے اس شخص کو اچھا سمجھ لیں گے اور وہ بھی اسی راہ پر چل نکلیں گے۔ اسی لیے علماء منع کرتے ہیں ایسی جگہ جانے سے جہاں بدعت کی جاتی ہے، یا ایسی جگہ جانے سے جہاں کسی بھی طرح کا شرکی عمل انجام دیا جاتا ہے، خصوصاً وہ لوگ جو ایسی جگہوں پر جا کر کے تجارت کرتے ہیں، ان لوگوں کو اس حوالے سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد زرار جاتے بھی، نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی غیر اللہ کی عبادت کرتے، وہاں جاتے بھی تو اللہ کے نبی اللہ ہی کی عبادت کرتے، لیکن وہ مقام غلط تھا جہاں سے بہت سارے مفسدے لازم آتے تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو منع کر دیا۔ اس کے بعد اس بات کو ثابت کرنے کے لیے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور روایت پیش کی ہے۔
ثابت بن دحاک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص نے بوانا نامی مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی اجازت چاہی یا اس سے متعلق سوال کیا۔ جیسے ہی اس شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بوانا نامی جگہ جس کو تو خاص کرتا ہے وہاں پر کبھی یا اب غیر اللہ کی عبادت کی جاتی تھی؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ کہا کیا وہاں پر مشرکین کی جو عید ہے اس عید میں سے کوئی عید منائی جاتی تھی جیسے ہمارے یہاں ہر سال میلہ یا عرس لگایا جاتا ہے؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ وہاں پر جا کر کے اپنی نظر پوری کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس آدمی کو پوچھا کہ تو نے جگہ خاص کی ہے، تو نے جگہ خاص کی ہے وہیں جا کر کے اپنی نظر پوری کرے گا، اس جگہ کو خاص کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس جگہ میں کوئی خاص بات ہے یا وہاں پر کوئی غیر اللہ بستا ہے جس کی عقیدت جس کی محبت تیرے دل میں ہے اور تو اس کی وجہ سے وہاں پر اپنی نظر پوری کرنے کو ترجیح دیتا ہے؟ اللہ کے نبی نے اسی غرض سے سوال کیا تھا۔ جب اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا تو اللہ کے نبی نے اس آدمی کو وہاں پر جا کر کے نظر پوری کرنے کی بات کہی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے نظر پوری کرنے کے حوالے سے تنبیہ بھی فرمائی، انشاءاللہ اس بات کو ہم اگلے باب میں پڑھیں گے۔ تو اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسی جگہ پر جانور ذبح کرنا یا کوئی بھی عبادت کرنا جہاں شرکیہ کام ہوتا ہے یا جہاں بدعتیں ہوتی ہیں یا جہاں بدعتوں کو تشہیر کیا جاتا ہے، مشہور کیا جاتا ہے یا رواج دیا جاتا ہے، وہاں جا کر یہ امور انجام دینا شرعاً درست نہیں ہے۔ اس کے بعد محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے باب من الشرک النذر لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے نظر ماننا شرک ہے۔ نظر کسے کہتے ہیں؟ نظر کہتے ہیں واجب کر لینے کو۔ شرعاً نظر کہتے ہیں ایک ایسی عبادت اللہ نے آپ پر واجب نہیں کی تھی، آپ نے خود سے اپنے اوپر واجب کر لی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نظر کہتے ہیں۔ مثلا ایک شخص کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، اس شخص نے نظر مانی اگر اللہ نے مجھے اولاد دے دی تو میں اللہ کے لیے ایک مسجد بنواؤں گا۔ کیا مسجد بنانا اس شخص پر لازم تھا؟ لازم تھا اس شخص پر مسجد بنانا؟ نہیں تھا، لیکن اس نے خود سے اپنے اوپر واجب کر لیا۔ اب ایسی نظر کا پورا کرنا واجب ہے، ایسی نظر کا پورا کرنا واجب ہے۔ اگر اسے اولاد ہو گئی تو اس پر لازم ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ مسجد تعمیر کرے۔ اب ایک شخص معلق نظر مانا کہ اللہ نے میرا فلاں کام کر دیا یا میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے لیے یہ کروں گا۔ نظر کی ایک اور قسم یہ ہے اس طرح کی کوئی چیز معلق نہ کرتے ہوئے کہ اللہ میری رپورٹ نارمل آ جائے یا میرا فلاں کام ہو جائے، ایسی کوئی بات نہیں، صرف اپنے اوپر اس بات کو لازم کر لیتا ہے اگلے 1 مہینے تک میں 1 دن بھی چاشت کی نماز نہیں چھوڑوں گا، اس نے نظر مان لی، تو ایسی نظر کو بھی اس کے لیے پورا کرنا واجب ہے۔ ایک معلق کسی کام کے ساتھ ایک ایسے ہی نظر مان، یہ دونوں جائز شکلیں ہیں۔ ایسی نظر کوئی بندہ مانتا ہے تو اس کے لیے اس نظر کو پورا کرنا واجب ہے۔ ایک نظر کی ایک اور قسم، یہ مضمون طویل ہے، مختصراً آپ اس کو ایسے سمجھ لیجئے، نظر کی دوسری قسم ہے غیر اللہ کے لیے نظر مان۔ نظر کیا ہے؟ عبادت ہے۔ نظر ماننا عبادت ہے۔ اب یہ نظر بندہ کسی غیر اللہ کے لیے مانتا ہے، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کروں گا، چادر چڑھاؤں گا، پھول چڑھاؤں گا، بکرا ذبح کروں گا، مرغی ذبح کروں گا، تو چونکہ نظر عبادت ہے، غیر اللہ کے لیے یہ چیز کرنا یہ شرک ہے۔ یہ چیز کیا ہے؟ شرک ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے زمانے میں کسی درگاہ کو خاص کر لیتے ہیں یا کسی پیر کو یا کسی قبر کو خاص کر لیتے ہیں کہ وہاں جا کر کے ہم جانور ذبح کریں گے۔ کوئی بھی بندہ اس طرح کی نظر مانتا ہے تو 3 خرابیاں لازم آتی ہیں۔ 3 خرابیاں لازم آتی ہیں۔ پہلی خرابی، غیر اللہ کے لیے عبادت کرنا لازم آتا ہے۔ نظر کیا ہے؟ عبادت ہے۔ آپ کسی قبر والے کے نام پر چادر چڑھائیں گے، جانور ذبح کریں گے، وہاں جا کر کے کھانا کھلائیں گے، وہاں جا کر کے پھول چڑھائیں گے، تو گویا آپ عبادت کر رہے ہیں۔ غیر اللہ کے لیے عبادت کرنا لازم آئے گا۔ دوسری خرابی یہ آئے گی
کہ آپ نے مردوں کے لیے سننے والی بات کو ثابت کیا. مردے سن سکتے ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا اللہ کے نبی کو خطاب کر کے وما انت بمسمع من فی القبور، آپ جو لوگ قبروں میں ہیں ان کو سنا نہیں سکتے. ایک شخص قبر کے پاس جا کر کے یہ امور انجام دیتا ہے، گویا اس کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سن سکتے ہیں، اور جو یہ نظر پوری کر رہا ہے اس حوالے سے وہ جانتے ہیں. تیسری خرابی یہ لازم آئے گی کہ اس کا جو کام پورا ہو گیا، اس نے جو نظر مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں جا کر کے چادر چڑھاؤں گا، گویا اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اس بات کو پورا کرنے کی قدرت رکھنے والے یہ قبر والے ہیں، جبکہ قبر والے ان باتوں کی قدرت رکھتے ہیں نہیں رکھتے. تو جو بھی شخص اس طرح کی نظر مانتا ہے غیر اللہ کے نام پر، ان کی قبروں پر جا کر کے چادر، پھول، یا وہاں جا کر کے ان کے نام پر کھانا کھلانا، یا وہاں جا کر کے ان کے نام پر پھول چڑھانا، تو ان ساری چیزوں سے یہ تین باتیں لازم آتی ہیں. ایک، عبادت غیر اللہ کے لیے کرنا. دوسرا، مردوں کے بارے میں سننے کا عقیدہ رکھنا. تیسرا، مردے اس بات پر قادر ہیں کہ وہ اس کی نظر کو یا اس کی بات کو پورا کریں. تو اس حوالے سے آدمی کو محتاط رہنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے فرمایا کہ نظر صرف اللہ کے لیے ہے. یوفون بالنذر، نظر پوری کرنے والوں کی، نظر کی وفا کرنے والوں کی اللہ رب العالمین نے تعریف کی. چونکہ نظر عبادت ہے، بندہ مان لیتا ہے تو پورا کرنا اس پر واجب ہے. اب اگر ایک بندہ ایسی نظر مانے جو غیر اللہ کے لیے ہو، مثلا ایک شخص قبر پرست تھا، اب وہ موحد ہو چکا ہے، لیکن اس نے نظر مانی تھی کہ فلاں جگہ جا کر کے وہ چادر چڑھائے گا. اللہ کی نافرمانی ہے. اللہ کی نافرمانی کی نظر ماننے والا کیا کرے گا؟ نظر کو توڑ دے گا اور قسم کا کفارہ ادا کرے گا. ایسی نظر مانا جس کی وہ طاقت ہی نہیں رکھتا. مثلا ایک شخص نے نظر مانا کہ اللہ میرا فلاں کام کر دے، اللہ میرا فلاں کام کر دے تو میں اپنے دوست کا جانور ذبح کر دوں گا. کیا وہ اس کا مالک ہے؟ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے جس چیز کے تم مالک نہیں اس چیز کی نظر مت مانو. تو تم دوست کے جانور کے مالک ہو نہیں ہو تو تم ایسی نظر نہیں مان سکتے. تو ایسی صورت میں بندہ قسم کا کفارہ ادا کرے، نظر کا کفارہ ادا کرے گا. نظر کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے. 3 روزے رکھنا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑے پہنانا، یہ نظر کا کفارہ ہے. تو جو کوئی بھی اللہ کی نظر مانتا ہے، اللہ کے لیے نظر مانتا ہے، وہ اس کو پورا کرے گا. اور جو غیر اللہ کی نظر مانتا ہے یا ایسی نظر مانتا ہے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا، تو ایسی صورت میں وہ بندہ کیا کرے گا؟ قسم کا کفارہ ادا کرے گا. اس کے بعد محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت نقل کرتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نظر ان یطیع اللہ فلیطع، جو شخص اس بات کی نظر مانا کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کی اطاعت پر مبنی نظر بندہ پوری کرے گا اور اس کو پورا کرنا چاہیے. اور جو بندہ اللہ کی نظر ایک طرح کا وعدہ ہے، آپ پر یہ چیز واجب نہیں تھی، اور نظر ماننا کوئی اچھی چیز نہیں ہے. بعض روایتیں ایسی بھی ہیں جس میں نظر ماننے سے روکا گیا ہے. انسان نظر تو مان لیتا ہے، کام پورا ہو جانے کے بعد بسا اوقات اس چیز کو پورا نہیں کرتا. وہ ایسے لوگوں کی مذمت آئی ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، بعض لوگ کہتے ہیں لئن آتانا من فضلہ لنصدقن، اگر اللہ کا فضل ہمارے پاس آ گیا تو ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے. پریشانی میں تھے، مصیبت میں تھے تو نظر مان لیے کہ اگر اللہ کا فضل آ گیا، ہمارا کام ہو گیا، رپورٹ نارمل آ گئی تو ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے. فلما آتاہم من فضلہ بخلوا، لیکن جب اللہ کا فضل آ جاتا ہے تو پھر آگے بخیل بن جاتے ہیں. ایسے نہیں کرتے. آپ نے اللہ سے ایک وعدہ کیا، اپنے اوپر جو چیز واجب نہیں تھی اس کو واجب کر لیا، اب جب اللہ نے آپ کا وہ مسئلہ پورا کر دیا تو آپ بخیل بن گئے. اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، ایسے لوگوں کی دلوں میں اللہ نفاق پیدا کر دے گا. آپ اللہ سے کوئی وعدہ کیے، آپ اس وعدے کو پورا نہیں کرتے تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے آپ کے دلوں میں نفاق پیدا کر دے گا. تو آدمی کبھی بھی خود سے نظر نہیں مت مانے، اس لیے کہ آپ جو نظر مانتے ہیں، نظر ماننے کی وجہ سے آپ کا وہ کام ہو جائے یہ بات ثابت نہیں ہے، اور ایسا ہوتا بھی نہیں. مثلا ایک شخص پریشان ہے، بزنس میں نقصان ہے، صحت کا مسئلہ ہے، وہ نظر مان لیتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں اگر صحت یاب ہو گیا یا بزنس میں نقصان ختم ہو گیا تو ایک بکرا ذبح کروں گا. اب وہ نقصان سے بچ جاتا ہے، یہ صحت مند ہو جاتا ہے تو وہ جانور ذبح کرتا ہے.
کیا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے نظر ماننے کی وجہ سے نقصان ختم ہو گیا؟ کیا نظر ماننے کی وجہ سے ہم صحت یاب ہو گئے؟ یہ بیمار ہوگا، یہ نظر مانے گا، پھر اس کے بعد اللہ اسے صحت دے گا، یہ ساری چیزیں تقدیر میں پہلے سے لکھی جا چکی۔ نظر، اللہ کے نبی کہتے ہیں، بخیل سے خرچ کروانے کا ایک ذریعہ ہے۔ بخیل کبھی خرچ نہیں کرتا، نظر ماننے کے بہانے ہی وہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے گا۔ تو نظر ماننا علماء اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض موقعوں پر اس سے روکے ہیں، اور اگر کوئی بندہ نظر مان لیتا ہے تو اس کو ہر حال میں پورا کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ عبادت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہی کہا، جو بندہ اللہ کے لیے نظر مانتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نظر پورا کرے۔ آگے فرماتی ہیں، وَمَن نَظَرَ أَن يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِيهِ، جو بندہ اس بات کی نظر مانا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا تو ہرگز نافرمانی نہ کرے، اس نظر کو پورا نہ کرے۔ مثال کے طور پر ایک انسان نے نظر مانی کہ اللہ نے میرا فلاں کام کر دیا، میں اس شخص کو 4 تھپڑ لگاؤں گا، نعوذ باللہ۔ یا اس شخص نے نظر مانی کہ اللہ نے میرا فلاں کام کر دیا تو میں سارے دوستوں کو کلب لے جا کر کے جہاں پر ناچ گانا ہوتا ہے پارٹی دوں گا۔ نافرمانی کی نظر ہے، وہ اس نظر کو پورا نہیں کرے گا، اور بدلے میں کیا کرے گا؟ وہ قسم کا کفارہ ادا کرے گا۔ آج بہت سارے لوگ اس طرح کی نظر مانتے ہیں، یہ چیز شرعاً درست نہیں ہے، اس حوالے سے آدمی کو محتاط رہنا چاہیے۔ یہ نظر سے متعلق اس باب کی مختصر وضاحت ہے کہ نظر صرف اللہ کے لیے مانی جائے گی اور اللہ کی اطاعت کے لیے مانی جائے گی، غیر اللہ کی نظر ہرگز نہیں مانی جائے گی۔ اور بطور خاص قبر کے پاس یا کسی مزار کے پاس یا کسی پیر کی قبر کے پاس جا کر کے نظر ماننا، اس کے کیا مفسدے ہیں آپ نے سنا، اس حوالے سے آدمی کو محتاط رہنا چاہیے۔ اللہ ہم تمام کو صرف اللہ کے لیے نظر ماننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تیسرا باب ہے، مختصراً ہم اس کو بھی آج پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ باب من الشرک الاستعاذہ بغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور سے پناہ طلب کرنا یہ چیز شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے پناہ طلب کرنا یہ چیز شرک ہے۔ مثال کے طور پر آدمی کو پتا ہے اس کی کسی کمی کے بارے میں، اس کے اندر کسی چیز کی خامی ہے، کوئی کمی ہے، آدمی کو پتا ہے، وہ اس خامی کی وجہ سے یا کمی کی وجہ سے کسی کی پناہ طلب کرتا ہے اللہ کے علاوہ، اور جس سے پناہ طلب کر رہا ہے وہ آدمی اس چیز پر قادر نہیں ہے، تب پھر یہ چیز کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہ چیز آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں، مثلا ایک انسان ہے، اس کی کچھ لوگوں سے لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، یہ انسان اکیلا ہے، اب اس کو خبر ملی کہ وہ لوگ اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، یہ طاقتور کے پاس جا کر کے کہتا ہے اس طرح کا معاملہ ہے، وہ لوگ میری جان کے در پہ ہیں، آج رات میں آپ کے یہاں قیام کرتا ہوں، آپ مجھے پناہ دیجیے۔ اب وہ شخص طاقتور ہے، زندہ ہے اور مدد کرنے پر قوت رکھتا ہے، تو اس طرح کا معاملہ انجام دینا اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان نہیں لائے مکہ والے تو طائف چلے گئے، اس نیت سے اور اس امید سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے مکہ کے، ہو سکتا ہے طائف والے ایمان لائیں گے، لیکن طائف میں کیا ہوا آپ تمام جانتے ہیں، مکہ سے زیادہ وہ لوگ اللہ کے نبی کے پیچھے پڑ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو بھی چھوڑ کر کے واپس آ گئے۔ واپس آتے وقت مکہ والوں نے اللہ کے نبی پر مکہ میں داخلہ بند کر دیا، تم یہاں سے گئے تھے، تم واپس نہیں آ سکتے۔ ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے والے مطعم بن عدی تھے۔ مطعم بن عدی اللہ کے نبی کو پناہ دینے والے تھے، آ کر کے ٹھہر گئے، جس نے بھی محمد کو ہاتھ لگایا اس نے ہمارے قبیلے کو ہاتھ لگایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دیتا ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پناہ لی۔ وہ زندہ بھی تھے، قدرت بھی رکھتے تھے، اور یہ چیز شرک بھی نہیں ہے۔ ایسی صورتحال آج بھی آتی ہے تو بندہ پناہ لے سکتا ہے، لیکن ایسی پناہ لانا، ایسی پناہ لینا کہ جس چیز کے متعلق آپ پناہ لے رہے ہیں اس چیز کو وہ چیز نظر ہی نہیں آتی، اور جس سے پناہ لے رہے ہیں وہ اس بارے میں قدرت بھی نہیں رکھتا، تو ایسی صورت میں ایسی پناہ لینا شرک ہے۔ یہ مثال کے طور پر کفار یہ عقیدہ رکھتے تھے، جنوں سے پناہ لینے کا عقیدہ رکھتے، جنوں سے پناہ لینے کا کفار عقیدہ رکھتے تھے۔ بسا اوقات ایک کافر کسی ایسی جگہ جاتا جس کے بارے میں مشہور تھا ان کے درمیان کہ یہاں جنات بسا کرتے ہیں، تو اس وادی میں کہتا کہ اس جگہ جو جنات بستے ہیں اور ان جنوں کا جو سردار ہے
میں اس کی پناہ میں آتا ہوں، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ ایک طرح سے جنات خوش ہوتے کہ انسان بھی ہماری پناہ لیتا ہے، تو جنات سے جنات مخلوق نظر آتی ہے، میں آپ سے پناہ لوں کہ جنات سے آپ مجھے بچا لیجئے، کیسے بچا پائیں گے آپ؟ ایسی پناہ دینے پر صرف اللہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اور یہ کافر کیا کرتے تھے؟ انسان ہو کر کے جنات سے پناہ طلب کرتے تھے۔ اسی کی مذمت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیت بھی نازل فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اسی آیت کو بطور دلیل محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں ذکر کیا، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ یقیناً انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو جنوں سے پناہ لیتے ہیں، ایسے میں ان کا خوف اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں دنیا میں، قبر میں مجھے فلاں پیر بچا لیں گے، میں ان کی پناہ میں آتا ہوں۔ کیا قبر اس کی جو ہولناکی ہے، اس کی جو خطرناکی ہے، اس سے پناہ دینے والا کوئی موجود ہے؟ کوئی موجود نہیں۔ قبر میں پناہ دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اگر کوئی کسی پیر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں وہاں جاؤں گا اور یہ پیر چونکہ میں ان کا مرید تھا مجھے بچا لیں گے، یہ عقیدہ رکھتا ہے تو یہ شرک ہے، یہ چیز شرک ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہ تمام امور جن میں صرف اللہ ہی پناہ دے سکتا ہے، ان امور میں کوئی بندہ کسی غیر سے پناہ طلب کرتا ہے تو اسے شرک کہا۔ سورۃ الفلق 3 باتوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا سورۃ الفلق میں۔ آپ سورۃ الفلق پڑھیں، 3 باتوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا۔ ایک اندھیرے سے اور اندھیرے کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم۔ اندھیرے میں شر ہے، آپ راستے میں چل رہے ہیں، سام بچھو ڈس لے آپ کو، اندھیرے میں آپ کو پتہ نہیں چل پائے گا۔ اندھیرے میں سامنے گھائی ہے، آپ کو نظر نہیں آتا، آپ گر سکتے ہیں، گویا اندھیرے میں شر ہے، اور اس اندھیرے سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اسی طرح اللہ نے اس صورت میں جادو سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا۔ جادو نظر آتا ہے، میں آپ سے پناہ طلب کروں کہ آپ مجھے جادو سے بچا لیجئے، جادو سے جادو کی حفاظت کے لیے آپ مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے، بچا سکتے ہیں؟ نہیں بچا سکتے۔ جادو سے بچانے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ نے اس صورت میں جادو سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا، اور یہ پناہ صرف اللہ دینے والا ہے۔ تیسری چیز جو اللہ نے منع کیا، حسد کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم اس صورت میں۔ حسد نظر آنے والی چیز ہے، کوئی حسد سے آپ کو نظر بد لگا دے، اور اس نظر بد سے پناہ دینے والی ذات کس کی ہے؟ کس کی ہے ذات؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ گویا وہ امور یا وہ پناہ جو صرف اللہ دے سکتا ہے، ایسی پناہ غیر اللہ سے اگر ہم طلب کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ قیامت کے دن اس کی ہولناکی کیا ہوگی؟ ایک انسان کسی پیر کے بارے میں جن کا یہ مرید ہے، عقیدہ رکھتا ہے، وہ مجھے پل صراط پر سے گزار لیں گے، وہ مجھے حساب و کتاب کے وقت میرے ساتھ آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، وہ قیامت کی ہولناکیوں سے مجھے بچا لیں گے اور جنت میں لے جائیں گے۔ جبکہ وہاں کی ہولناکیوں سے پناہ دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ وہاں پر کسی کو منہ کھولنے کی تک ہمت نہ ہوگی۔ تو اس طرح کی پناہ طلب کرنا یہ چیز کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی جو آیت پیش کی وہ یہی کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ کچھ لوگ انسانوں میں سے جنوں سے پناہ طلب کرتے ہیں، اور ان سے پناہ طلب کرنے کی وجہ سے ان کا خوف اور بڑھ جاتا ہے، اور یہ ایسا کرنا شرک ہے۔ اس کے بعد محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک اور دلیل پیش کی۔ حضرت خولا کی روایت ہے، فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نزل منزلا، جو شخص بھی کسی مقام پر پہنچتا ہے، آپ اپنے گھر سے نکل کر کے کاروبار کی جگہ پر پہنچتے ہیں، یا کاروبار سے نکل کر کے واپس گھر آتے ہیں، یا آپ سفر میں نکلتے ہیں کہیں پہنچنے کے لیے، درمیان میں آپ رکتے ہیں کھانے کے لیے یا سونے کے لیے، یا آپ جہاں سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ انسان جہاں بھی جس منزل پر بھی رکنے کے لیے پہنچتا ہے اور وہاں پہنچ کر کے یہ کلمات کہتا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں پناہ طلب کرتا ہوں بکلمات اللہ، اللہ کے کلمات سے، جو کلمات اللہ کے نبی نے اللہ نے سکھلائے ہیں، ان کلمات سے، اللہ کے کلمات سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ کس سے؟ اللہ سے۔ من شر ما خلق، اللہ نے جو کچھ پیدا کیا اور ان میں جو بھی شر ہے اس شر سے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ یہ دعا کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے، یاد کیجئے آپ اس دعا کو،
اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. جہاں بھی آپ رکیں، رات ہو، دن ہو، دوپہر ہو، جو بھی موقع ہو، آپ یہ کلمات پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ ہر شر سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا. یہ پناہ صرف اللہ دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ایسی پناہ آپ کو نہیں دے سکتا. یہاں ایک بات کی میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ اس میں کہا گیا کہ میں اللہ کے کلمات سے مکمل اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں. جو کچھ شر اللہ نے پیدا کیا، جو کچھ مخلوق اللہ نے پیدا کیا، اس کے شر سے. شر پیدا کرنے والا کون ہے؟ کون ہے شر پیدا کرنے والا؟ کون ہے شر پیدا کرنے والا؟ شر اور خیر پیدا کرنے والا اللہ ہے. شر اور خیر پیدا کرنے والا اللہ ہے. اگر ہم یہ بات مانیں گے کہ شر اللہ نہیں کسی شیطان یا کسی اور نے پیدا کیا، تو گویا یہ بات لازم آئے گی کہ نعوذ باللہ دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ پیدا کرنا نہیں چاہتا یا اللہ نے پیدا نہیں کیا اور وہ چیز پیدا ہو گئی. ہو سکتا ہے ایسے؟ نہیں ہو سکتا. شر پیدا کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالی ہے، وہ آزمائش کے لیے، ابتلا و آزمائش کے لیے، بندوں کو آزمانے کے لیے. شر پیدا کرنے والا بھی اللہ رب العالمین ہے. اس لیے نہیں کہ انسانوں کو تباہ کر دے، برباد کر دے. اللہ نے شر پیدا کیا آزمائش کے لیے، اس سے بچاؤ کے، اس سے حفاظت کے تمام طریقے آپ کو بتائے ہیں. اس حوالے سے بھی آدمی کو جاننا چاہیے. مختصراً اختصار کے ساتھ آج ہم نے 3 ابواب پڑھے ہیں. انشاءاللہ اگلے درس میں مزید پڑھنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توحید کی باتوں کو جاننے، سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی میں اپنانے اور اپنے آپ کو شرک سے دور رکھنے، توحید کی حفاظت کرنے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. جیسا کہ آپ لوگوں سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، آج کے 3 سوالات یہ ہیں کہ ہم نے کتنے باب پڑھے آج؟ بالترتیب وہ 3 باب کیا ہیں؟ ہاں، ایک بارک اللہ فیک. 3 باب ہم نے پڑھے. پہلا باب تھا ایسی جگہ پر جا کر کے جانور ذبح کرنا جہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جاتی تھی یا کی جاتی ہے، یہ چیز منع ہے. دوسرا باب ہم نے پڑھا اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی نظر نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ نظر عبادت ہے، غیر اللہ کے لیے مانیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. تیسری بات ہم نے پڑھی غیر اللہ سے کوئی بندہ پناہ طلب کرتا ہے ان امور میں جس میں وہ قدرت نہیں رکھتا، تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. اس کے بعد ہم نے سنا آج کے درس میں کہ جو کوئی بھی اس جگہ پر جا کر کے عبادت کرتا ہے یا جانور ذبح کرتا ہے جہاں غیر اللہ کی عبادت کی جاتی تھی، تو 3 خرابیاں لازم آتی ہیں. وہ 3 خرابیاں کیا ہیں؟ 3 خرابیاں لازم آتی ہیں. وہ 3 خرابیاں کیا ہیں؟ ہاں، کفار کی مشابہت، 2 تقریباً جواب مکمل ہے. بارک اللہ فیک. 3 خرابیاں لازم آتی ہیں. پہلی بات کفار سے مشابہت، آپ ان کی جگہ پر جائیں گے تو آپ کے اور ان میں مشابہت ہو جائے گی. دوسری بات یہ کہ آپ کے بارے میں لوگ بدگمان ہوں گے کہ آپ بھی کفار جیسا عمل کرنے لگے ہیں، اور اگر آپ رہنما یا رہبر یا نمائندے ہیں، آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ بھی اس چیز کو فالو کرنے کے لیے لگ جائیں گے، مزید مفسدہ بڑھ جائے گا. تیسری بات کیا کہا آپ نے؟ تیسری چیز ان کے اس عمل کو قوت ملے گی کہ وہ لوگ تو عبادت کر ہی رہے ہیں، ہم بھی جا کر کے کریں گے تو ان کی اس شرک کو، ان کی اس بدعت کو قوت ملے گی، اس لیے منع ہے. آئیے بارک اللہ فی. لے لیا پینا؟ آپ نے لیے؟ معذرت. بارک اللہ. ایک آخری سوال، جو کوئی بھی شخص غیر اللہ کے لیے نظر مانتا ہے کہ فلان درگاہ پر جا کر کے چادر چڑھاؤں گا یا فلان درگاہ پر جا کر کے اس پیر کے نام پر کھانا تقسیم کروں گا
یا پھر پھول چڑھاؤں گا یا وہاں جا کر کے مرغی ذبح کروں گا تو 3 خرابیاں لازم آتی ہیں. وہ 3 خرابیاں کیا ہیں؟ ہاں بارک اللہ. 1 بارک اللہ. 2 بارک اللہ فیک. تقریباً جواب درست ہے. غیر اللہ کے نام پر درگاہ کے پاس یا قبر پرستی جہاں ہوتی ہے وہاں جا کر کے کوئی بندہ ان کے لیے کرتا ہے تو 3 خرابیاں لازم. ایک بات یہ لازم آتی ہے کہ مردے سنتے ہیں، میں جا کر کے وہاں پر جو کچھ کر رہا ہوں وہ اس چیز کو جاننے والے. ایک بات. دوسری بات غیر اللہ کی عبادت. غیر اللہ کی عبادت ہے. مردے سنتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت ہے. تیسری بات کیا کہی آپ نے؟ تیسری بات یہ ہے کہ مردوں کے بارے میں یہ عقیدہ لازم آئے گا کہ تو نے جو نظر مانی اور وہ نظر پوری ہو گئی تو تیری نظر پوری کرنے کی قدرت رکھنے والے کون ہیں؟ یہ قبر والے. تو یہ 3 خرابیاں لازم آتی ہیں جس کی وجہ سے پیر جہاں دفن ہیں یا قبر پرستی جہاں ہوتی ہے، جہاں مزارات ہیں، وہاں جا کر کے عبادت کو انجام نہیں دینا چاہیے. انشاءاللہ آنے والے دروس میں مزید ہم وضاحت سنیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توحید کا علم سیکھنے اور توحید کو مضبوط کرنے کے لیے اس طرح کی مجلسوں میں شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ اس علم کے لیے وقت نکالنے کی برکت کی وجہ سے، اس علم کے لیے وقت نکالنے کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں، ہمارے کاموں میں، ہمارے علم میں، صحت میں، ہر خیر میں اللہ رب العالمین ہمارے لیے برکت عطا کریں. آمین. تقبل یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.